جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت کا کام لے کر گئے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ان دنوں کی بات کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعوت کے کام کو لے کر گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانا ہی تھا، بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لانے اور انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیجے ہی گئے تھے۔ اب مکہ کی ایک ایک چیز آپ کی دشمن ہو رہی تھی، آپ کی اپنی جان کی بھی فکر نہ تھی، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تھا۔ مصیبتوں اور خطروں سے آپ ڈرنے والے نہ تھے، آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ کچھ لوگ ساتھ دینے والے مل جائیں تو میں اپنا کام کروں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ بات کہنے کی آسان بات ہے، برا بھلا کہیں اور پریشان ہونے سے کافروں کو کوئی روک سکے تو یہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں اور سیدھا راستہ ان کو دکھائی دے۔ مکہ کے دکشن پورو میں کوئی 50 میل دور ایک شہر ہے، اس کا نام طائف ہے۔ گرمیوں میں لوگ یہاں سیر کو جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نینی تال اور مسوری جاتے ہیں۔ بڑی رونقدار جگہ ہے، امیروں کی بستی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا وہاں جاؤں، کوئی بھلا آدمی میری بات سن لے اور ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو اللہ کا پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ طائف کو مرکز بنا کر کام جاری رکھا جائے گا۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے آپ کی بات پر کان دھرنے کے بدلے آپ کا مذاق اڑایا، بدمعاش بچوں اور برے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان پاپیوں نے آپ کو بہت ستایا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ 2 آدمیوں کے گھر کی دیوار تھی، جو حقیقت میں مکہ کے رہنے والے تھے۔ وہ کافر آپ کی بات نہ مانتے تھے، لیکن آپ کی نیکی کا سکہ ان کے دلوں پر جمع ہوا تھا۔ انہوں نے پاپیوں کے گروہ سے آپ کا پیچھا چھڑایا۔ طائف کے لوگوں کا یہ ویوہار دیکھا تو آپ پھر مکہ لوٹ آئے، لیکن اب وہاں کافروں کی بن آئی تھی۔ چچا ابو طالب اور بی بی ختیجہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کون تھا جو آپ کا ساتھ دیتا؟ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ سہتا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ کا پیغام تو ہر حال میں پہنچانا ہی تھا۔ 2-4 آدمیوں کے پاس آپ نے کہلا بھیجا، اگر آپ مکہ آئے تو وہاں آپ کو پناہ دے، تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ برے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کا جذبہ ان کے دل میں راکھ کے ڈھیر میں چراغی کی طرح دبا رہتا ہے۔ برائیوں میں گھرے رہیں، چراغی بجھ گئی، اچھائی کی ہوا چلی، چراغی بھڑک اٹھی۔ آپ کا پیغام مطعم بن عدی کے پاس پہنچایا گیا۔ اس نے کہا، میں پناہ دینے کو تیار ہوں، اور جرح پہن کر باہر آئے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، گھر کے دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، سب ہتھیار بند تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ پیارے رسول مکہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل بہت غصہ ہوئے، بگڑ کر مطعم سے پوچھنے لگا، مسلمان ہو گئے ہو یا ان کو صرف پناہ دی ہے؟ مطعم نے کہا، عربوں کی رسم کے مطابق یہ میری پناہ میں ہے۔ یہ وہی مطعم بن عدی تھا جس نے بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پیارے رسول نے اپنا کام جاری رکھا، جو ملتا اس سے فرماتے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ یہ مورتیاں اس قابل نہیں ہے کہ انسان کا ماتھا ان کے آگے جھکے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے روز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔